جنہیں رولا پایا نا وہ جی امام حسین علیہ السلام امام حسن نے صلح کری کی تھی معاویہ بن ابو سفیان نال تے اے اساں تکڑیاں بھی جنہاں 16 تروڑی کو سفر 16 اساں مننے ہاں 16 ہوئی جی 16 تروڑی اس نے بارے قرآن رولنگ کیا دیتی امام حسن علیہ السلام اور معاویہ بن ابو سفیان کے درمیان صلح کا عہد ہوا کتابوں میں لکھا ہوا ہے کتنے نکات پر صلح ہوئی جس نے صلح توڑی قرآن نے رولنگ دے دی ہے آپ کتنا بچائیں گے آپ بچاتے بچاتے خود لعنت کے اندر آ جائیں گے اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں یہ فسادی ٹبر ہے جس کے تو پہ آنے والا ہے خلافت 30 سال تھی جب 30 سال پورے ہوئے امام حسن نے ٹھوکر مار دی کہ تو چٹ اس کی اساں اس پر بیعت بھی سزا دیا اس کی ٹھوکر مار گیا تب یہ سردار محترم یہ آپ تصویر دیکھ رہے ہیں اقبال شاہ نامی کی ہے جس کے بارے میں آپ نے پہلے بھی کافی کچھ سن رکھا ہے یہ اسی ایک طبقے اسی گیم کا حصہ ہے جو کہ آئے روز حضرت امیر معاویہ پر بکواس کرتے ہیں برا ہو چکا ہے بد زبانی اس قدر اس نے کی کہ الامان والا حافظ کہتا ہے کہ 30 سال تک خلافت تھی سلو ہوئی ہم نے بھی مانا جی سلو کی شرائط نہیں پوری ہوئی پھر کہتا ہے جی حضرت حسن نے فرمایا معاویہ سے لے چٹ لے توبہ استغفر اللہ یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے تو وہ چاٹ رہے تھے اور اب حضرت امام حسن جو امیر معاویہ چاٹنے لگے ہیں اس کی شکل دیکھو اس کے کام دیکھو اس کی عمر دیکھو ہم تمام ذریت رافضیت کو اس بات کے اوپر متنبع کرتے ہیں للکار دیتے ہیں ہماری للکار کا کوئی جواب ہے تو پیش کرو ہم یہ کہتے ہیں کہ جتنی شرائط تھیں وہ پوری ہوئیں اس پر حضرت امیر معاویہ کاربند رہے تو حضرت امیر معاویہ کے سپرد خلافت ہوئی وگرنہ اتنی دیر تک خلافت سپرد نہیں ہوئی تھی اور 10 سال تک حضرت امیر معاویہ کے خلافت کے زمانے میں حضرت امام حسن حیات رہے ان 10 سالوں کے اندر حضرت امام حسن سے ایک روایت بلکہ اہل بیت سے پوری اہل بیت سے حضرت امام حسین سے بھی کوئی بندہ ایک روایت ثابت نہیں کر سکتا کسی بھی طریقے سے کوئی روایت ثابت نہیں ہو سکتی کہ جن شرائط کو یہ لے کر ڈنڈورا پیٹتے ہیں اپنی طرف سے گھر سے بیٹھ کر انہوں نے شرائطیں بنائی ہیں ایسی کوئی شرط نہیں جو شرائط تھیں وہ آج ہم نے اپنی گفتگو کا حصہ بنایا ہے آئیے آپ گفتگو کو سماعت فرمائیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو معلوم ہوگا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا اگرچہ ہم نے آج بہت مختصر گفتگو کی ہے لیکن افسوس ہے ان منہ کے بھی کالے شکل دل کے کالوں پر افسوس ہے یار کیا کریں حضرت اہل بیت پر بکواس کر رہے ہیں لے جی معاویہ نے آکھیا حسن نے آکھیا لے جی ہوں تسی چٹ لو توبہ استغفر اللہ الرحمن الرحیم حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ ہم نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ جس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ابن ملجم نے زخم لگایا تو لوگ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے عرض کیے یا امیر المؤمنین آپ خلیفہ متعین فرما دیجئے یعنی اپنے بعد تو حضرت علی نے فرمایا کہ میں تمہیں ایسے ہی چھوڑے جا رہا ہوں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو چھوڑا یعنی بغیر خلیفہ متعین کیے یا خلیفہ بنائے فَإِن يُرِدُ اللَّهُ بِكُمْ خَيْرًا يَجْمَعُكُمْ پھر اگر اللہ تم سے بلائی کا ارادہ فرمائے گا ارادہ رکھے گا تو تمہیں جمع کر دے گا بہتر پر تمہیں کسی علی خیرکم تمہیں کسی بہتر پر جمع کر دے گا کما جمعکم علی خیرکم بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمہیں بہتر پر جمع کیا بہترین پر جمع کیا جس طرح کہ یعنی حضرت ابو بکر صدیق پر سامعین محترم یہ عبارت واضح کرتی ہے کہ حضرت علی نے اپنے بعد خلیفہ متعین نہیں فرمایا اور اس سے ان لوگوں کے منہ پر چپیر اور گھونسا ہے جو کہتے ہیں ہم حضرت علی کے ماننے والے ہیں اور خلافت منصوص من اللہ ہے اور ان خلفاء یعنی کہ ان کالے بدبختوں کے ہاں جس طرح وہ کہتے ہیں کہ جی یہی 12 صرف خلفاء تھے ان کا ذکر قرآن میں بھی تھا حدیث میں بھی تھا خلفاء نے یا صحابہ کرام علیہم رضوان نے انہیں تبدیل کر دیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایسا ہرگز نہیں تھا پھر جس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو جاتے ہیں وصال فرما جاتے ہیں تو ان پر ان کے بڑے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نماز جنازہ پڑھاتے ہیں پھر انہیں کئی اقوال میں سے صحیح قول کے مطابق
کوفہ کے دارل امارہ میں انہیں دفن کیا گیا ہے۔ جس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجہیز و تکفین، آپ کے ان تمام معاملات سے ابھی فراغت نہیں پائی تھی کہ سب سے پہلے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر جس نے آگے بڑھ کر بیعت کی وہ قیس بن سعد بن عبادہ ہے۔ انہوں نے عرض کیا آپ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے، ہم کتاب اللہ اور سنت نبی پر آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہے، پھر انہوں نے حضرت حسن کی بیعت کی، پھر اس کے بعد دیگر لوگوں نے حضرت حسن کی بیعت کی، اور یہ اسی دن کی بات ہے جس دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تھا۔ اب یہاں سے بھی ان لوگوں کے منہ پر تمانچہ ہے جن لوگوں نے بکواسات کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم شریف کو دفنانے سے پہلے ہی صحابہ میں خلافت پر اختلاف ہو گیا تھا، یعنی کہ انہیں سب سے پہلے خلافت کی سوجھ گئی، اس کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کرنا بھی وہ بھول گئے، معاذ اللہ۔ ان کالے بدبختوں اور دل کے سیاحوں کے منہ پر کروڑوں لانتے ہوں، بلکہ یہ طریقہ کار شروع سے چلتا آیا ہے کہ اتنی دیر تک پہلے خلیفہ کی تجہیز و تکفین نہیں کی جاتی جب تک اگلا خلیفہ متعین نہ کیا جائے۔ یہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصال کے وقت بھی ہوا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قول کے مطابق اسی دن شہید ہو گئے۔ وہ جمعۃ المبارک 17 رمضان سن 40 تھی، جس دن آپ کے اوپر ابن ملجم نے وار کیا تھا اور آپ کو زخم آیا تھا، اور بعض روایت کے مطابق یہ ہے کہ آپ زخم کے 2 دن بعد شہید ہوئے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ رمضان شریف کے آخری عشرہ میں آپ نے وصال فرمایا، یعنی شہید ہوئے۔ اسی طرح حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ امت کے والی مقرر ہو گئے، اور حضرت اپنا قیس بن سعد جو کہ آذر بائی جان کی حکومت پر فائز تھے، ان کے نیچے 40,000 مقاتل تھے، ان سب نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر موت کی بیعت کی ہوئی تھی۔ جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنتے ہیں تو قیس بن سعد حضرت حسن کو شامیوں کے ساتھ لڑنے کے لیے، قتال کرنے کے لیے فوج تیار کرنے کا کہتے ہیں، تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیس کو آذربائیجان کی حکومت سے جدا کر دیتے ہیں، یعنی معزول کر دیتے ہیں، اور اس پر عبید اللہ بن عباس کو ولی مقرر کر دیتے ہیں، کیونکہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کسی سے قتال کرنے کی، لڑنے کی کوئی نیت ہی نہ تھی۔ لیکن لوگوں نے حضرت حسن پر غلبہ پایا، ان کی رائے پر لوگوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پر غلبہ پایا، وہ سارے کے سارے جمع ہوئے، اور بہت عظیم تعداد میں وہ لوگ جمع ہوئے، اور ان کا میلان حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بہت زیادہ ہو گیا۔ حضرت حسن سے محبت، اطاعت ان میں بہت زیادہ بڑھ گئی، کیونکہ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے بیٹے حضرت حسن ہیں، ریحانہ رسول ہیں، تو حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیس بن سعد بن عبادہ کو 12,000 کے لشکر کے مقدمے پر، یعنی کہ 12,000 کا لشکر کا جو مقدمہ بنا تھا اس پر قیس بن سعد بن عبادہ کو قائم کر دیا، اور خود ایک لشکر لے کر شام کی طرف حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قتال کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ جس وقت آپ مدائن کو پار کرتے ہیں، مدائن کے علاقے کو کراس کرتے ہیں، آگے چلتے ہیں، اور آپ اپنے جو مقدمہ تھا اس کو اپنے سامنے کرتے ہیں، اسی دوران کے یعنی کہ مدائن کے علاقے میں آپ اپنے لشکر کو پڑاؤ ڈالنے کا حکم ارشاد فرماتے ہیں، تو یہ لشکر اپنے مقدمے پر ساری صفیں قائم کیے ہوئے تھا کہ اس دوران کسی پکارنے والے نے پکارا کہ بے شک قیس بن سعد بن عبادہ انہیں شہید کر دیا گیا، یعنی قیس بن سعد بن عبادہ کو قتل کر دیا گیا ہے۔ تو جب ابھی یہ بات سننی تھی لوگوں کے اندر کہ تمام فوج میں ایک بغدر مچ گئی، اور لوگ ایک دوسرے کا مال چھیننے لگے، جس کو جس سے نفرت تھی وہ اس کو کاٹنے لگا، اس کو مارنے لگا، یہاں تک کہ انہوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے کو بھی نہ بخشا، خیمے کو بھی لوٹ مار کا پورا نشانہ بنایا، اور انہوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس ٹاٹ مسلح پر آپ بیٹھتے تھے وہ بھی ان لوگوں نے کھینچ لیا، حتیٰ کہ یہاں تک ہی نہیں بلکہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نیزہ مارا، اور شدید قسم کا نیزہ مارا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس سے گہرا زخم آیا،
آپ یہ سب کچھ بہت ناپسند فرما رہے تھے جو کچھ ہو رہا تھا۔ پھر آپ قریب ہی مدائن کے جو قصر ابیت تھا، محل تھا مدائن کا، وہاں پر آپ داخل ہو گئے، اور اس حالت میں کہ آپ زخمی تھے۔ جب آپ وہاں پر داخل ہوئے تو آپ زخمی تھے، اور جو مدائن کا عامل تھا وہ سعد بن مسعود ثقفی تھا، جو ابی عبید یوم صاحبی یوم الجسر کا بائی تھا۔ کون؟ سعد بن مسعود ثقفی، یہ عامل تھا مدائن کا۔ تو جس وقت حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مدائن کے اس محل میں آپ کچھ وقت ابھی گزار رہے تھے، چونکہ آپ کو زخم آیا ہوا تھا، تو مختار بن ابی عبید، اللہ تعالیٰ اسے رسوا کرے، ذلیل و خوار فرمائے، اس بندے نے سعد بن مسعود اپنے چاچے کو کہا، سعد بن مسعود اس کا چاچا تھا، یہ وہی مختار ثقفی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ اہل بیت کا محب تھا، اس نے اپنے چاچے سعد بن مسعود کو کہا کہ تیرے لیے عزت، جاہ و منزلت، روپے پیسے کی تو خواہش اگر رکھتا ہے تو تیرے لیے اس وقت موقع ہے۔ اس نے کہا کیسے؟ یہ کیسا موقع ہے؟ اس نے کہا کہ چاچا تو ایسے کر کہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قابو کر، پکڑ لے، باندھ لے اور حضرت معاویہ کے حوالے کر دے تو سب کچھ ملے گا۔ یہ مختار نے کہا اپنے چاچے کو۔ تو اس کے چاچے نے کہا کہ تجھے اللہ تعالیٰ رسوا کرے، تو نے کتنا ہی برا تو نے مشورہ دیا ہے، کیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے بیٹے کے ساتھ غداری کروں گا؟ تو اسی طرح جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لشکر والوں کو تتر بتر ہوتے ہوئے دیکھا، اور ان میں ایک طرح طرح کے طریقے سے مارو قتال، قتل و غارت ہو رہی تھی، یعنی کہ مختلف طرح سے وہ آپس میں لڑ رہے تھے، تو جب ان کے اندر یہ اس طرح کی بغدر دیکھی تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاملات کو پہچانتے ہوئے حضرت امیر معاویہ بن ابی سفیان کی طرف ایک خط لکھا، اور انہوں نے اس خط میں جو انہوں نے لکھا اس میں یہ تھا کہ حضرت حسن، یاد رکھیے گا کہ جس وقت خط لکھا تھا اس سے پہلے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامیوں کے لشکر کے ساتھ عراق کے ساتھ لڑنے کے لیے وہ بھی آگے سے تشریف لا چکے تھے، اور انہوں نے مسکن نامی جگہ پر پڑاؤ کیا ہوا تھا۔ یہ مدائن کے قریب تھے، وہ مسکن میں تھے۔ تو اب یہاں پر دونوں نے آپس میں صلح کی سوچی، یعنی کہ دونوں نے صلح پر رضامندی کرنے کی سوچی۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف عبداللہ بن عامر، عبد الرحمن بن سامورہ کو بھیجا۔ یہ دونوں ہی کوفہ میں آئے، اور انہوں نے بہت زیادہ مال وہاں پر لوگوں پر، غریبوں فقیروں پر جیسے بھی ہو سکا انہوں نے خرچ کیا، اور اس پر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرائط دی صلح کی اس وقت، یعنی کہ یہ کوفہ کا علاقہ مدائن، وہاں پر یہ جو لوگ آئے تو وہاں پر جو ان لوگوں کو مفلس حالت میں دیکھا تو انہوں نے ان کی مدد کی۔ تو پھر وہاں پر جو شرائط حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیں، ان میں سے ایک شرط یہ تھی کہ بھائی کوفہ کا جو بیت المال ہے اس مال میں سے 5 لاکھ درہم یہ حضرت حسن کے ہوا کریں گے، اور دوسرا یہ کہ جو فارس کا، ایران کا دار ابجرد ہے، اس کا جو خراج ہے وہ بھی حضرت حسن کا ہوگا، اور تیسری شرط یہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بلا نہ کہا جائے گا اور ایسا کہیں سنا نہ جائے۔ اگر یہ سب کچھ شرائط حضرت معاویہ پوری کرتے ہیں تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے حوالے خلافت کر دیں گے، اور یوں مسلمانوں کا خون بہنا بھی محفوظ ہو جائے گا۔ تو ان شرائط کے اوپر مسلمانوں حضرت حسن اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صلح ہو گئی، جس کا بیان حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں آگے چل کر آئے گا۔ کہہ رہے ہیں کہ جناب جب یہ معاملہ ہوا تلام الحسین اخاہ الحسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سب کچھ دیکھ کر حضرت حسن کو ملامت کی کہ آپ نے یہ جو رائے پیش کی ہے حضرت حسین اس سے متفق نہیں ہے۔ والثواب مع الحسن رضی اللہ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہی ثواب ہے، جس کا ذکر آگے چل کر آئے گا۔ تو حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مقدمے کے سردار قیس بن سعد کی طرف یہ لکھا کہ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اطاعت اور سماع اور اطاعت کرے۔ تو قیس بن سعد نے یہ سب کچھ قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے بالکل یکسر نکل گیا، اور یوں ہی جس بندے نے قیس کی اطاعت کی وہ بھی نکلتا گیا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر لی۔ سامعین محترم، مشہور یہ ہے کہ یہ صلح جو تھی یہ سن 40 میں ہوئی تھی، اور اس سال کو عام الجماعہ کہا جاتا ہے۔ اس میں
ایک کلمے پر سب لوگ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جمع ہو گئے تھے۔ مشہور تاریخ دان ابن جریر کے نزدیک، یہ علماء سیر کے نزدیک یہ ہے کہ یہ سن 41 کے شروع میں یہ سب کچھ ہوا تھا۔ سامعین محترم، آگے یہ لکھا ہے کہ جب یہ صلح و صفائی ہو گئی تو آئندہ جب پہلا حج ہوا تو اس میں حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، مغیرہ بن شعبہ نے حضرت امیر معاویہ سے ایک خط لکھوایا کہ وہ اس وقت حج کروائیں گے، یعنی کہ امیر حج وہ ہوں گے۔ اسی طرح آتا ہے کہ عتبہ بن ابی سفیان نے بھی خط لکھوا لیا اور ان دونوں کا آپس میں مخالفت ہو گئی۔ تو حضرت مغیرہ بن شعبہ جو تھے انہوں نے کوشش کی کہ 8 کو انہوں نے حاجیوں کو روکا تاکہ وہ عتبہ بن ابی سفیان پر سبقت لے جائیں، لیکن یاد رکھیے گا سامعین محترم، وَهَذَا الَّذِي نَقَلَهُ ابن جریر لا يقبل ولا يظن بالمغیرہ رضی اللہ عنہ ذلك۔ یہ جو کچھ بھی حضرت مغیرہ کے متعلق، ان صحابہ کے متعلق اس طرح کی بری باتیں ابن جریر نے نقل کی ہیں، نہ یہ قبول کرنے والی ہیں اور نہ ہی ان سے حضرت کسی صحابی کے بارے میں کوئی بدگمانی کرنے کی کوئی مجال ہے۔ اس لیے ہم یہاں پر تمہیں متنبہ کرتے ہیں، جان لو کہ یہ سب کچھ باطل ہے، انہو باطل، یہ سب کچھ باطل ہے۔ فإن الصحابۃ، جو صحابہ کرام علیہم رضوان ہے، اجل قدرا من ھذا، وہ ایسی باتوں سے بری و ذمہ ہیں، وہ ان کی عزتیں ان تمام باتوں سے، عیوب سے پاک۔ ولکن ھذہ نزعۃ شیعیہ، یہ جو کچھ بھی ہے یہ شیعہ کی کارستانیہ ہے، شیعہ کا کیا دھرا ہے سب کچھ۔ یہاں سے سامعین محترم یاد رکھیے گا، وہ جن شرائط کے بارے میں آتا ہے جی فلان شرط پوری نہیں ہوئی، فلان شرط نہیں پوری ہوئی، سب شیعہ کا کیا دھرا ہے، یہ صاف حافظ ابن کثیر لکھ رہے ہیں۔ آگے چل کر آ رہا ہے کہ ابن جریر نے فرمایا ہے کہ وہی سال ایلیہ نامی جگہ پر جہاں پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت ہوئی تھی، جس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے تھے، تو ایلیہ نامی جگہ پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت ہوئی تھی۔ تو اہل شامی جو ہیں وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے شام کے اوپر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے وقت حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور انہوں نے کہا کہ ہم حضرت امیر معاویہ کو خلیفہ مقرر کرتے ہیں۔ کوفہ کے اندر حضرت حسن کو انہوں نے مقرر کر لیا، شام کے اندر حضرت امیر معاویہ کو مسلمانوں نے مقرر کر لیا۔ تو اب حضرت جو شامی تھے وہ ان کے نزدیک کوئی دوسرا راستہ باقی نہ تھا حضرت امیر معاویہ کو اپنا حاکم مقرر کرنے پر، تو انہوں نے مقرر کیا۔ پھر جب یہ سب کچھ کوفہ والوں کو معلوم ہوا، اہل عراق کو معلوم ہوا، تو انہوں نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ ان لوگوں کو روکیے، وہ انہوں نے جو کچھ کیا ہے کہ علیحدہ سے اپنا حاکم مقرر کیا ہے، یہ کا سب کچھ ٹھیک نہیں ہے، لیکن یہ سب کچھ رک نہ سکا اور نہ ہی شامیوں کے کسی معاملے میں کوئی رکاوٹ ہو سکے، کیونکہ اس سے پہلے کہ ان کے کسی معاملے میں رکاوٹ ہوتی، جو لوگ یہ کوشش کر رہے تھے کہ ان کے معاملات میں رکاوٹ ڈالی جائے، وہ خود ہی ان کے امراء، ان کے معاملات تتر بتر ہونا شروع ہو گئے تھے۔ اور کاش کہ وہ لوگ اسی بات کو سمجھ جاتے اور وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی بات سے ہی معنوں میں کر لیتے، انہیں معلوم ہوتا کہ کیا ہی خوب ہیں حضرت حسن جو حضور کی بیٹی کے بیٹے ہیں اور صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے ایک بہت بڑے عالم بھی ہیں، اور خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ جو حدیث مبارکہ ہے جو کہ دلائل النبوہ میں وارد ہے سفینہ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی خلافت راشدہ کے بارے میں کہ خلافت جو ہے خلافت بعدی 30 سنہ، کہ میرے بعد خلافت 30 سال ہوگی، اس کے بعد ملک ہوگا، اور جب 30 سال جو خلافت کے پورے ہوتے ہیں وہ حضرت حسن بن علی پر پورے ہوتے ہیں، اور یوں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 41 کے اندر ربیع الاول کے مہینے میں خلافت سے دستبردار ہو جاتے ہیں، اور یوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف سے لے کر یہاں تک 30 سال خلافت راشدہ کے پورے ہو جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی رحمت و سلامتی ہو۔ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کے اس عمل کی تعریف بھی فرمائی ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا فانی کو چھوڑنے والے، آخرت سے رغبت رکھنے والے، مسلمانوں کی خون کی حفاظت کرنے والے، انہوں نے بہت ہی عظیم کام فرمایا۔ انہوں نے ملک جو ہے، بادشاہی جو ہے، حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ میں تھما دی، اور یوں سارے کے سارے لوگ ایک امیر پر جمع ہو گئے۔ اور یہ جو ان کے متعلق کئی روایتوں میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف آئی ہے، جس طرح کہ حدیث ابی بکرہ ثقفی سے ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر شریف پر چڑھے ایک دن، اور حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ایک طرف بٹھایا، پھر لوگوں کی طرف دیکھا
پھر حضرت حسن کی طرف دیکھا، پھر لوگوں کی طرف، پھر حضرت حسن کی طرف، اور کہا ایھا الناس ان ابنی ھذا سید، اے لوگو یہ میرا بیٹا سردار ہے، وسیصلح اللہ بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، ان قریب اللہ رب العزت اس کی وجہ سے دو عظیم مسلمانوں کے گروہوں میں صلح فرمائے گا۔ رواہ البخاری۔ ابھی تک جو کچھ ہم نے آپ کو پڑھ کر سنایا ہے وہ البدایہ والنہایہ سے پڑھا۔ اب ہم اگلی کتاب سے آپ کے سامنے گفتگو رکھنے جا رہے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ حضرت امیر المؤمنین علی رضی اللہ تعالی عنہ نے موت کے اوپر بیعت جنہوں نے دی تھی 40,000 کا لشکر تیار کیا ہوا تھا۔ یہ لشکر اس وقت تیار ہوا جب انہیں اہل شام کی طرف سے کچھ کھٹک محسوس ہوئی۔ انہوں نے اہل شام کے ساتھ قتال کرنے کی نیت سے یہ لشکر جمع کیا تھا۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ أَمْرًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، جب اللہ رب العزت کسی امر کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ تو بس ابھی اللہ تعالیٰ کا امر تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ لوگوں نے ان کے بعد حضرت حسن کی بیعت کر لی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر کو لے کر شامیوں کے ساتھ لڑنے کے لیے چل نکلے۔ وہی لشکر جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم حضرت امیر معاویہ یعنی شامیوں کے ساتھ لڑیں گے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنا لشکر لے کر مسکین نامی جگہ پر تشریف فرما ہو گئے، اور یوں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدائن کی طرف تشریف لے گئے۔ ایک گروہ مسکین میں، دوسرا مدائن میں تھا۔ قیس بن سعد بن عبادہ انصاری کو مقدمہ پر 12,000 کے لشکر کے مقدمے پر حضرت حسن نے قائم کیا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ عبداللہ بن عباس کو قائم کیا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ قیس بن سعد بن عبادہ کے ابتدائی حصے پر عبداللہ بن عباس کو قائم کیا۔ جس وقت حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدائن میں انہوں نے پڑاؤ کیا تو کسی آواز دینے والے نے آواز دی کہ بے شک قیس بن سعد کو قتل کر دیا گیا ہے۔ تو یہ آواز کا آنا تھا کہ سارے لشکر کے اندر ایک بھگدڑ مچ گئی، اور لوگ چھینا چھپٹی کے پیچھے پڑ گئے۔ کوئی کسی کو مار رہا ہے تو کوئی کسی کا سامان چرا رہا ہے، حتیٰ کہ یہ سب کچھ انہوں نے اس بری حالت میں کیا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ہی فوج کا یہ حال دیکھ کر ان 40,000 جوانوں کا جنہوں نے حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت کی ہوئی تھی کہ ہم شامیوں سے لڑیں گے، جب ان کی یہ حالت دیکھی تو آپ حیران پریشان، تھوڑا سا خوف زدہ بھی ہوئے۔ پھر آپ اسی وجہ سے مدائن کے قصر عمارہ میں داخل ہو گئے، اور وہاں پر سعد بن مسعود ثقفی مختار بن ابی عبید کا چاچا تھا۔ مختار اس وقت جوان تھا۔ اس نے اپنے چاچے سے کہا کہ کیا تم عزت و شرف، مال و دولت پانا چاہتے ہو تو تمہیں چاہیے حضرت حسن کو پکڑ لو، انہیں حضرت معاویہ کے حوالے کر دو۔ تو چاچے نے اس مختار ثقفی کو کہا، یعنی کہ وہی مختار جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اہل بیت کا بڑا محب تھا، کہا اس کو کہ اللہ تعالیٰ تیرے اوپر لعنت کرے، کیا میں رسول اللہ کی بیٹی کے بیٹے کے ساتھ ان کے خلاف تو مجھے ابھارتا ہے کہ ایسا عمل کروں؟ ہرگز نہیں، بئس الرجل انت، تو بہت ہی برا شخص ہے۔ تو سامعین محترم، جس وقت حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امر کو ٹوٹتا ہوا دیکھا، حکومت کو ٹوٹتا ہوا دیکھا، یعنی اپنی ہی حکومت کو ٹوٹتا ہوا دیکھا، اپنے ہی مجاہدین کو آپس میں لڑتے ہوئے دیکھا، اپنے ہی مجاہدین، ابھی صلح کی بات سامنے نہیں آئی، صرف ایک آواز کا اٹھنا تھا کہ اپنا ہی وہ 40,000 کا لشکر آپس میں ایک دوسرے پر پھبتیاں کس رہا ہے، تو بس آپ نے امر امارت کو بچانے، امت میں اتحاد پیدا کرنے کے لیے آپ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف خط لکھا شروط کے ساتھ کہ اگر آپ اس پر عمل کر لیتے ہیں، ان انت اعطیتنی ھذا فانا سمیع مطیع وعلیک ان تفی لی بہ، اگر آپ یہ ساری شرائط مجھے دے دیتے ہیں تو میں آپ کا سمیع مطیع ہوں گا۔ تو اس پر حضرت حسن نے اپنے بھائی وقال لاخیہ الحسین، اپنے بھائی حسین سے کہا، وعبداللہ بن جعفر، اور عبداللہ بن جعفر سے کہا، اننی قد راسلت معاویہ فی الصلح، میں نے حضرت معاویہ کی طرف صلح کا پروانہ لکھ دیا ہے۔ فقال له الحسین، اور حضرت حسین نے کہا، انشدک اللہ الا تصدق احدوثۃ معاویہ وتکذب احدوثۃ ابیک، تم اپنے
حضرت معاویہ کے احدوث جو بھی ان کے معاملات ہوئے ان کو سچ ثابت نہ کر دکھاؤ، اور اپنے والد کے احدوث کو جھوٹا یعنی کہ ان کے معاملات ان کے دیگر چیزوں کو جھوٹا ثابت نہ کر دکھاؤ۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اسکت انا اعلم بالامر منک، بھائی خاموش ہو جاؤ، مجھے تم سے زیادہ معلوم ہے۔ فلما انتہا کتاب الحسن الی معاویہ امسکہ، جس وقت حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتاب جو کچھ لکھنا تھا اس کو لکھا، تو معاویہ کی طرف اس کتاب کو پورا کرنے کے بعد، اس خط کو پورا لکھنے کے بعد معاویہ کی طرف بھیج دیا۔ وَكَانَ قَدْ أَرْسَلَ عبد الله بن عامر وعبد الرحمن بن سمرة وكان قد أرسل عبد الله بن عامر وعبد الرحمن بن سمرة بن حبيب بن عبد الشمس إلى الحسن، کہتے ہیں قبل وصول الکتاب، حضرت معاویہ نے حضرت حسن کا خط پانے سے پہلے ہی عبداللہ بن عامر، عبد الرحمن بن سمرہ بن حبیب بن عبد الشمس کو حضرت حسن کی طرف بھیجا تھا۔ ومعهما صحیفۃ بیضاء مختوم علی اسفلها، ان کے پاس ایک سفید صفحہ تھا جس کے نیچے مہر تھی، اس میں لکھا ہوا تھا کہ انشترط فی هذه الصحیفۃ التي ختمت اسفلها ما شئت فهو لك، آپ اس صحیفے کے اوپر وہی کچھ لکھ دیں جو شرائط آپ لکھنا چاہتے ہیں۔ فلما اتت صحیفۃ الی الحسن، جس وقت حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف وہ صحیفہ وہ صفحہ آیا تو آپ نے اس صفحے کے اوپر لکھا، یعنی کہ وہ تمام شرائط کو آپ نے اس صفحے پر لکھا اور اس کو پورا کیا۔ کہتے ہیں کہ فلما سلم الحسن الامر الى معاویہ طلب ان یعطیہ الشروط التي في الصحیفۃ التي ختم علیہا معاویہ، جس وقت حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ساری شروط لکھنے کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد حکومت کر دی، تو ان سے شروط کو پورا کرنے کے متعلق ان سے انہوں نے فرمایا کہ ان شروط کو پورا کیا جائے، اور انہوں نے کہا کہ جس خط کے اوپر حضرت معاویہ کی مہر ہے وہ ہمارے حوالے کیا جائے۔ تو اس پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا قد اعطیتک ما کنت تطلب، میں آپ کو وہ سب کچھ دے چکا ہوں جو کچھ آپ طلب کرتے ہیں۔ فلما اصطلحا قام الحسن فی اہل العراق فقال، تو یوں حضرت امیر معاویہ اور حضرت حسن کی صلح ہو گئی، اور انہوں نے حضرت حسن عراقیوں کے درمیان کھڑے ہوئے اور کہا یا اہل العراق انہ سخی بنفسی عنکم ثلاث، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تم سے 3 باتوں میں سخی ہیں، اس لیے کہ قتلکم ابی، تم نے میرے باپ کو قتل کیا، انہوں نے ایسا نہیں کیا، وطعنکم ایائی، تم نے مجھے نیزہ مارا، انہوں نے نہیں ایسا کیا، وانتہابکم وطعنکم ایائی وانتہابکم متاعی، تم لوگوں نے میرا ساز و سامان لوٹا اور انہوں نے میرا ساز و سامان نہیں لوٹا۔ قتلکم ابی وطعنکم ایائی وانتہابکم متاعی، قتلکم ابی وطعنکم ایائی وانتہابکم متاعی، تم لوگوں نے میرا ساز و سامان لوٹا جبکہ انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ سامعین محترم، یہ ابھی ہم نے آپ کے سامنے بارہا گفتگو رکھی کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جب تم شرائط پوری کرو گے تو میں تمہیں حکومت دوں گا۔ اس کا مطلب ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے پہلے شرائط پوری کی تو حکومت ملی۔ یہ سب کچھ ادھر لکھا ہوا ہے، کوئی پڑھنے والا ہو تو پڑھ لے، یہاں پر یہ ہر چیز لکھی ہوئی ہے۔ فلما رأى الحسن تفرق الامر عنه كتب الى معاویہ وذكر شروطا وقال له ان انت اعطيتني هذا فانا سميع مطيع، اگر تم مجھے یہ شرائط دے دو، ان پر عمل ہو جائے تو میں تمہیں تمہارا سمیع اور مطیع ہوں گا۔ اب یہ نہیں کہ بس جی آپ منہ زبانی کہہ دیں کہ ہم پوری کریں گے تو آپ کو ہم حکومت دے دیتے ہیں، بلکہ میں نے البدایہ والنہایہ سے واضح کیا کہ انہوں نے کہا کہ اگر وہ ایسی شرائط کو پورا کرتے ہیں تو ہم ان کے سپرد یہ سب کچھ کر دیں گے۔ ثابت ہوا کہ جو بھی شرائط تھیں وہ سب کچھ پوری ہوئیں، اس کے بعد امر خلافت ان کے حوالے کیا گیا تھا۔ اب یہاں پر اس کے آگے باقاعدہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگو، بے شک تم سے 3 باتوں میں حضرت معاویہ سخی ہیں۔ تم نے میرے باپ کو قتل کیا، انہوں نے ایسا نہ کیا، تم نے مجھے نیزہ مارا، انہوں نے ایسا نہ کیا، تم نے میرا ساز و سامان لوٹا، انہوں نے ایسا نہ کیا۔ یہ کہتے ہیں حضرت آگے چل کر کئی اور روایتیں ہیں جن کا کوئی بھروسہ نہیں، ہم نے ثابت کیا ہے پیچھے بھی
البدایہ والنہایہ سے ہماری گفتگو دوبارہ سن لیں نکال کر کہ جس وقت یہ شرائط پوری کر دی گئی تھیں اس وقت امر خلافت معاویہ کی طرف سے حسن کے سپرد ہوا تھا۔ یہ نہیں کہ پہلے عمارت دے دی گئی، امر خلافت پہلے ان کے سپرد ہو گیا اور شرائط پوری ہونے کے بارے میں بعد میں کہا گیا۔ 10 سال تک حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات رہے ہیں، لیکن انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا، یعنی کہ خلافت دینے کے 10 سال تک حضرت حسن حیات رہے ہیں۔ اور یہ جو کہنا جی حضرت امیر معاویہ کے بعد حضرت حسین خلیفہ ہوں گے یا حسن دوبارہ خلیفہ بنیں گے، ایسی کوئی شرط کہیں پر بھی موجود نہیں۔ جو شرطیں زیادہ پائی جاتی ہیں وہ کیا ہیں؟ یہ شرط پھر آ رہی ہے۔ سب سے پہلے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ وہ کوفہ کے بیت المال سے 5 لاکھ مبلغ دیں گے اور وہ ایران کے فارس کے دار ابجرد سے خراج دیں گے، یعنی کہ یہ حضرت حسن کو دیا جائے گا، روکا نہیں جائے گا، اور حضرت علی کو گالی نہیں دی جائے گی، برا بلا نہیں کہا جائے گا۔ اب نیچے لکھنے والے کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو جو معاملہ تھا برا بلا کہنے کا یہ تو رکا ہی نہیں ہے، اور جب حضرت حسن نے ان سے دوبارہ کہا تو انہوں نے کہا کہ اچھا، انہوں نے سنا اور جواب دیا لیکن اس کو پورا نہ کیا۔ افسوس ہے انہی شرائط میں یہ بات بار بار لکھی ہے کہ سب کچھ پورا ہوا تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکومت ملی، تو یہ پھر کیسے ہو سکتا ہے؟ اور 10 سال تک حضرت حسن پھر حیات بھی رہے ہیں۔ آگے کہہ رہے ہیں کہ جو خراج کا تعلق ہے دار ابجرد کا، وہ بھی حضرت حسن کو نہیں ملا کیونکہ بصریوں نے روک لیا تھا۔ بصریوں نے یہ کہا تھا کہ بھائی، اور یہ سارا کچھ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشارے سے کیا، انہوں نے کہا یہ ہمارا مال فہ ہے، ہم نہیں دیتے۔ اسی طرح حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے جو خلافت ہوئی وہ ربیع الاول کے ابھی 5 دن باقی تھے، اور یہ بعض نے کہا کہ یہ سن اسی 40 سال تھا، سن 40واں تھا، بعض نے کہا کہ ربیع الاخر میں خلافت دی، بعض نے کہا جمادی الاولیٰ میں خلافت دی۔ سامعین محترم، ابھی ہم نے آپ کے سامنے یہ ساری گفتگو رکھی کہ جو اہل روافض کی طرف سے اعتراضات کیے جاتے ہیں ان میں موٹے موٹے یہی اعتراضات ہیں کہ بھائی انہوں نے یہ کہا تھا حضرت حسن نے کہ جو کوفہ کے لوگ شیعہ ہیں ان کو قتل نہیں کیا جائے گا، ہمارے شیعہ کو قتل نہیں کیا جائے گا، جی حضرت معاویہ نے قتل کیا۔ اور پھر کئی مثالیں بھی پیش کرتے ہیں رافضی لوگ جو ہیں۔ اسی طرح انہوں نے کہا جی موٹی شرط یہ تھی کہ حضرت معاویہ کے بعد حضرت حسن یا حسین خلیفہ ہوں گے، یہ بھی شرط نہیں پوری کی گئی۔ سامعین محترم، شرطیں جو موٹی موٹی آتی ہیں یہ دونوں شرطیں تو ہے ہی نہیں، کسی کتاب میں بھی نہیں ہیں، اگر ہیں تو کوئی بے سند ہوگی یہ بات۔ جو باتیں آتی ہیں جن کو الکامل ابن یسیر نے بھی ذکر کیا، البدایہ والنہایہ نے بھی ذکر کیا، وہ 3 شرطوں کا زیادہ سے زیادہ ذکر کیا، وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سن چکے ہیں، ان پر تبصرہ بھی سن چکے ہیں، مزید ہم آپ کو عرض کرتے ہیں۔ یہ کتاب جہاں سے ابھی ہم نے پیرا پڑھا جس کے اندر یہ لکھا ہے جی فلانی شرط پوری نہیں ہوئی، یعنی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بلا کہنے والی بھی شرط پوری نہیں ہوئی، اور نہ حضرت امام حسن کو دار ابجرد کا خراج ملا، اور نہ ہی انہیں کوفہ کے بیت المال سے کچھ دیا گیا۔ یہ الکامل فی التاریخ للامام العلامۃ عمدۃ المؤرخین ابی الحسن علی بن ابی الکرم محمد بن عبد الکریم بن عبد الواحد الشیبانی المعروف بابن الاثیر جزری الملقب بعز الدین المتوفى سنہ 630۔ سامعین محترم، یہ جلد ہے جناب المجلد الثالث، 3 جلد ہے، یہاں سے ہم نے پڑھا وہ جو جی شرطیں پوری نہیں ہوئیں یہ سب جھوٹ ہے، سب شرطیں پوری ہوئی تھیں تو ان کے سپرد یہ حکومت ہوئی تھی۔ آئیے اب ہم آپ کو اگلی کتاب کی طرف لے چلتے ہیں۔ یہ کتاب میرے سامنے کھلی ہوئی ہے، یہاں پر امام شعبی کے حوالے سے لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ جب حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسلمانوں کی خیر خواہی کی خاطر کسی پسندیدہ چیز پر سلوک کی تھی، اس وقت میں وہاں حاضر تھا۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، کھڑے ہو کر لوگوں کو بتا دیجئے کہ آپ خلافت سے دستبردار ہو گئے ہیں۔ یعنی امام حسن سے حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ آپ لوگوں کو کھڑے ہو کر فرما دیجئے کہ آپ خلافت چھوڑ چکے ہیں اور اسے میرے سپرد کر دیا ہے۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا، بے شک سب سے بڑی عقل مندی پرہیزگاری، سب سے بڑی حماقت فسق و فجور ہے۔ جس معاملے میں میرا اور حضرت معاویہ کا اختلاف رہا ہے، یا تو یہ اس کے زیادہ حقدار ہیں یا ان کی بنسبت میں زیادہ حقدار ہوں،
لہٰذا اصلاح امت اور لوگوں کے خون کی حفاظت کی خاطر میں خلافت سے دستبردار ہوتا ہوں، اور میں یہ جانتا ہوں کہ خلافت تمہارے لیے باعث فتنہ کچھ مدت کے لیے سامان دنیا۔ سامعین محترم، یہ ترجمہ تو کر دیا گیا، ہم آپ کو اس اصلی روایت کی طرف بھی لے چلتے ہیں۔ یہ اردو میں آپ کو بتانے کا مطلب یہ تھا کہ یہ روایت صاف بتا رہی ہے، اگرچہ روایت کے اندر شک و شبہات پورے ہیں جو چھوڑے گئے ہیں۔ یہاں پر صاف لکھا ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ، لہذا اصلاح امت اور لوگوں کے خون کی حفاظت کی خاطر انہوں نے حضرت امیر معاویہ کے حوالے یہ خلافت کر دی تھی۔ تو اب اگر حضرت امیر معاویہ کے اندر اصلاح امت والی صفت نہیں تھی یا لوگوں کے خون کی حفاظت کی صفت نہیں تھی، تو یہ تو حضرت امام حسن کے علم پر بات جائے گی نا۔ ثابت ہوا کہ جو کچھ حضرت امام حسن نے کیا بالکل صحیح کیا۔ اب یہ روایت جو ہے کہاں سے آئی ہے؟ المعجم الکبیر سے، حدیث نمبر 2688۔ المعجم الکبیر نہیں بلکہ حدیث نمبر 2559، جلد 3 صفحہ 26۔ اس کو ہم ابھی اصلی متن سے اس روایت کو نکالتے ہیں اور آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ یہ جہاں سے میں پڑھ رہا تھا، یہ کتاب دیکھ لیجئے، یہ وہی ترجمہ اللہ والوں کی باتیں، امام ابو نعیم احمد بن عبداللہ اصفہانی شافعی، المتوفی 403۔ محترم، اصلی کتاب سے میں نے وہ روایت نکال لی ہے جس کا کچھ ترجمہ گڑبڑ تھا۔ یہاں پر دیکھیے، سب سے پہلے 2559 روایت میں مجالد بن سعید، اس میں کلام ہے، وفیہ کلام، اور اس میں علماء کا کلام ہے، بعض اس کی تصدیق کر دیتے ہیں اور بقیہ رجال کے متعلق فرمایا کہ صحیح ہے۔ خیر، یہ روایت پھر بھی قابل حجت نہیں بنتی جو اس کے اندر ترجمہ کر کے بتایا گیا ہے۔ اب یہاں پر کہہ رہے شابی فرماتے ہیں کہ میں حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں اس وقت موجود تھا جب نخیلہ نامی جگہ پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی صلح ہوئی۔ تو صلح کے وقت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے عرض کیا کہ آپ کھڑے ہو جائیے اور لوگوں کو فرمائیں کہ یہ امر امارت جو ہے میں نے حضرت معاویہ کے سپرد کر دیا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ سفیان نے کہا کہ آپ لوگوں کو خبر دیجیے اس امر امارت کی، کہ آپ نے اس کو ہمارے لیے چھوڑ دیا ہے۔ تو حضرت حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر تشریف فرما ہوئے اللہ کی حمد کی، تعریف کی۔ شابی کہتے ہیں میں سن رہا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے کچھ نصیحتانہ کلمات فرمائے اور فرمایا کہ یہ امر خلافت جس میں میرا اور معاویہ کا اختلاف ہوا تھا، اما کان حقا لی ترکتہ لمعاویہ، اگر اس میں میرا ہی حق تھا تو میں نے اپنا حق معاویہ کے لیے چھوڑ دیا۔ وہ ترجمہ غلط کیا گیا تھا نا، اس لیے میں نے اصلی روایت نکالی کہ اگر یہ میرا ہی حق ہو تو میں نے معاویہ کے لیے اس کو چھوڑ دیا۔ ارادۃ صلاح هذه الامہ، ارادہ کرتے ہوئے اس امت کی اصلاح کا اور مسلمانوں کے خون کی حفاظت کا، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ او یکن حقا کان، یا پھر انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر یہ حکومت کا زیادہ حقدار میں ہی کیوں نہ ہوں، پھر بھی میں نے اس کو چھوڑ دیا، ترکتہ لمعاویہ، میں نے اس حکومت کو چھوڑ دیا معاویہ کے لیے۔ ارادۃ اصلاح هذه الامہ، اس امت کی اصلاح کے پیش نظر۔ اب یہ ایک بریکٹ کے اندر آ رہا ہے وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ، یہ وہی کہ مجھے نہیں معلوم کہ تمہارے لیے یہ خلافت فتنہ ہو جائے۔ یہ کہہ رہے ہیں، یہ بریکٹ کے اندر انہوں نے ڈالا ہے کہ یہ اصلی الفاظ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے الفاظ نہیں ہیں۔ تو بھی اگر اس روایت کو مانا جائے تو بھی اس میں سے یہ بات صاف نکل رہی ہے کہ حضرت حسن فرما رہے ہیں کہ اگرچہ میں ہی، کوئی کہے کہ آپ ہی خلافت کے حقدار ہیں، میں ہی خلافت کا حقدار ہوں، تو بھی میں لوگوں کے اعمال کی حفاظت، خون کی حفاظت اور اصلاح کے پیش نظر یہ حکومت معاویہ کے سپرد کر رہا ہوں۔ کتاب کون سی ہے؟ کتاب دیکھ لیجئے بھئی، یہ کتاب جو ہے یہ المعجم الکبیر لطبرانی ہے، جہاں سے میں نکال کر پڑھ رہا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر فرمایا گیا ہے، یہ جو سلو کی کیا بات ہے، یہ سلو پوری نہیں ہوئی ہے، میں چیلنج کرتا ہوں ان لوگوں کو کہ شرطیں تو ہمارے سامنے پیش کر، جھوٹ بولتے ہو حضرت معاویہ پر، بلکہ اہل بیت پر جھوٹ بولتے ہو تم لوگ۔ ابھی روایتیں میں نے معجم الکبیر طبرانی کی روایت پڑھ کر سنائی کہ حضرت حسن نے فرمایا کہ اگر یہ امر خلافت ہمارے لیے بھی ہو تو بھی، تب بھی ہم نے امت کی اصلاح اسی میں سمجھی ہے کہ یہ معاویہ کے سپرد ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔